پروجیکٹر بند کر دیں، باقی جلا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی میٹنگ کا آغاز باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے۔ علی اویس صاحب سے گزارش کروں گا کہ تلاوت فرما دیں۔ جیسا کہ آپ دوستوں کو پہلے سے اطلاع ہم نے دی ہے کہ آج کی یہ میٹنگ جو ہے جوائنٹ وینچر کے حوالے سے، اس کے اوپر پہلے ہماری ڈپارٹمنٹل میٹنگز ہو چکی ہیں، مختلف ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کے ساتھ بھی ایک ڈیٹیل میٹنگ ہوئی تھی، اور آج کے سیشن میں ہماری خواہش تھی کہ ہم جو سٹیک ہولڈرز ہیں، ڈیولپرز، بلڈرز، انویسٹر، پرائیویٹ سیکٹر، کہ جس کے لیے ہمارا بہت زیادہ پی ایم صاحب کا بھی اس پہ فوکس ہے، ان کا سٹریس ہے کہ ہم اس طرح کے انیبلنگ انوائرمنٹ ہم دیں، اور اس کے بعد پرائیویٹ سیکٹر آگے بڑھے، اور وہ کنسٹرکشن اور ہاؤسنگ کے سیکٹر میں جو بے مثال قسم کے انسینٹیوز گورنمنٹ کی طرف سے دیے گئے ہیں، اس کی مثال اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ تو آج کی یہ میٹنگ اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ دوست جو کسی نہ کسی انداز سے اس فیلڈ کے اندر بڑے دیر سے وابستہ ہیں اور آپ اچھا نام بھی رکھتے ہیں، کہ آپ کا انپٹ بھی اس کے حوالے سے آئے۔ جو ہم یہ کاوش کر رہے ہیں اس میں جب تک آپ کی سجیشنز، آپ کے مشورے بینگ سٹیک ہولڈر وہ نہیں ہوں گے، اس وقت تک شاید ہم سکسیسفلی ان رولز کو نہ بنا پائیں اور اس کے اوپر عمل درآمد بھی نہ ہو پائے۔ تو یہ اسی سلسلے کی آج ایک میٹنگ ہے۔ تو میں سیکرٹری صاحب سے گزارش کروں گا کہ یہ اگر کچھ کہنا چاہیں وہ آپ بھی کریں، پھر ایک ایک کر کے اس کے اوپر ہم بات شروع کرتے ہیں۔ میڈیا کے دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ نے یہ اگر سنیپ لے لیا ہے تو آپ باہر تشریف لے جائیں، وہاں پہ میں بات کر لیتا ہوں۔ ایوب ادھر ہی پہلے ہی وائلیشن کر رہے ہیں کورونا کی، تو کرنے کو فرق نہیں پڑتا۔ تو بس یہ بات میں یہیں اپنی اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے جو میں نے آغاز میں آپ سے عرض کی ہے کہ بہت بڑی تعداد میں پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ یہ جو ہم نے مراعات اور یہ پیکج جو وزیر اعظم کی طرف سے اناؤنس کیا گیا ہے، اس کے بعد پہلے جہاں پرائیویٹ سیکٹر اور ڈیولپرز وہ کسی طور پر بھی اس پر آمادہ نہیں ہو رہے تھے، آج الحمدللہ گورنمنٹ کے ان انسینٹیوز کے بعد اور تعمیرات اور ہاؤسنگ سیکٹر کے لیے اس پرکشش پیکج کے بعد بہت بڑی تعداد میں آج ہمارے ساتھ اکراس دی پنجاب لوگ رابطے کر رہے ہیں، مختلف بڑے شہروں کے اندر، اور بڑی تعداد میں لوگوں کی خواہش ہے جو لینڈ اون کرتے ہیں، جن کے پاس ایکسپیرینس ہے، جو بڑی بڑی انویسٹمنٹس اس سیکٹر کے اندر وہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس میں ایک بڑا ضروری یہ بات تھی کہ ہم مل کے ساتھ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ کس طرح سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو آج کی یہ میٹنگ وہ جوائنٹ وینچر رولز وہ ہم فائنلائز کرنے جا رہے ہیں، جس پہ محکمانہ طور پہ تو ہماری تیاری تھی۔ آج ہم یہ بڑے بلڈرز اور اس فیلڈ کے مانے ہوئے لوگ، آج ان کو ہم نے یہاں پر مدعو کیا ہے تاکہ ان کی تجاویز بھی ہم جو سامنے آئیں، اور اس کے بعد ایک اس طرح کا کنسنسس ڈاکومنٹ بنے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس فیلڈ کے اندر جو ہے وہ زبردست طریقے سے جو ہے وہ کک سٹارٹ ہو سکے یہ فیلڈ، اور اس پہ کام ہو سکے۔ یہ سب نئے رولز کی تکمیل جو ہے کب تک ممکن ہو سکتی ہے؟ دوسرا یہ جو جوائنٹ وینچر دیکھ رہے ہیں، کیا یہ نیا پاکستان ہاؤسنگ میں بھی ساتھ رہے گا؟ جی میرا خیال ہے جی یہ کنسٹرکشن بھی ہے، نیا پاکستان ہاؤسنگ اس کا مین ایک کمپوننٹ ہے کہ جس کے لیے ساری ہم جدوجہد کر رہے ہیں کہ اس ملک میں جو افورڈیبل ہاؤسنگ ہے، عام پاکستانی ہے، عام شہری ہے،
اس کی پہنچ سے باہر ہو چکے ہیں جو مکان کی خرید، اور یہ اس کا خواب جو ہے اپنی زندگی میں کہ میں اپنا گھر اون کروں، ایک عام آدمی جو ہے، غریب آدمی جو ہے، متوسط طبقے کا آدمی جو ہے، اس کے لیے ناممکن ہو گیا ہے۔ تو اس کا مین فوکس آج کی میٹنگ کا بھی یہی ہوگا کہ اس طرح کے لوگ سارے وہ نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم میں بھی جو آنا چاہتے ہیں وہ آگے بڑھے اور ان کے لیے ہم آسانیاں پیدا کریں۔ تو وفاق کی طرف سے کوئی ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ انویسٹرز کو کیا پیکیج جو ہے وہ دیا جائے گا، مطلب کہ کیوں آگے بڑھ کے حکومت کا ساتھ دیں، تعاون دیں، ان کو کیا فائدہ جو ہے وہ دیا جائے؟ دیکھیں، اس میں تو 3-4 موٹی موٹی باتیں جو ریپیٹڈلی ہم کہتے آئے ہیں، اس میں ان کی طرف سے یہ تھا کہ سوچتے ہیں اور دسمبر تک اگر کنسٹرکشن شروع ہو جاتی ہے اس پیکیج کے تحت تو اس کے اوپر 90% تک جو انکم ٹیکس ہے اس کو ویو کریں گے۔ علاوہ ازیں یہ جو مارگیج فائنانس جو پاکستان کی ہسٹری میں آج سے پہلے نہیں تھا، اس کے لیے جو عام چھوٹے لوگوں کے لیے 3-5 مرلہ کے لیے اس میں سبسڈی بھی دی ہے 5% کے اوپر، وہاں پر ہم لون جو ہے اس کی فراہمی وہ اسٹیٹ بینک نے یقینی بنائی ہے، اور پہلے کمرشل بینک اس طرف توجہ نہیں دیتے تھے، اب کی بار اسٹیٹ بینک کی طرف سے انہیں پابند کیا گیا ہے کہ جو اپنی لوننگ کیپیسٹی ہے اس کا 5% تک وہ اس سیکٹر کے اندر دینے ہوں گے انہیں، اور اگر وہ نہیں دیں گے تو ان کو پلنٹیز لگیں گی۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ اربوں روپیہ اب جو کمرشل بینکوں کے پاس بھی اس سیکٹر کے اندر آ گیا کہ جس کے اوپر وہ باؤنڈ ہیں کہ وہ خود ڈھونڈیں گے ڈیولپرز کو اور لوگوں کو، اور ایسے لوگوں کو جو مکانات بنانا چاہتے ہوں ان کو یہ فیسلٹی جو ہے نا وہ دیں۔ تو یہ وہ بڑی بڑی فیسلٹیز ہیں جس کا پہلے سے اعلان کیا جا چکا ہے۔ اب اس کے ایگزیکیوشن میں عملی طور پر آن گراؤنڈ جو چیزیں ہم کرنے جا رہے ہیں اس کے سلسلے میں آلریڈی ہم ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کے جو رولز ہیں، پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیموں کے جو رولز ہیں، ان کو کافی حد تک ہم نے آسان بنایا ہے۔ یہ جوائنٹ وینچر رولز جو ہے نا اس کو ہم مزید جو ہے وہ بہتر کرنے جا رہے ہیں تاکہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ میکسیمم طور پہ اس میں آ کے انیشیٹو لے اور اس سیکٹر کے اندر اپنا رول ادا کرے۔ بہت شکریہ جی۔ پالیسی بنانے میں یہ اسی میں ٹائم گزر گیا، ابھی تک آن گراؤنڈ کچھ بھی نہیں ہے، تو کیا رکاوٹیں کیا ہیں؟ کب تک عوام کو کوئی مکان ملے گا؟ کوئی جی بھائی، پہلے تو آپ کو میں کریکٹ کروں کہ 2.5 سال نہیں گزرے، ابھی 2 سال بھی نہیں ہوئے۔ دوسری بات کہ یہ ہم جلد بازی میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتے تھے۔ پاسٹ کے اندر حکومتوں نے بہت اس کا ڈھنڈورا پیٹا، بڑے بلند و بانگ دعوے کیے، ایک آشیانہ سکیم بنائی، اس میں سابق چیف منسٹر پنجاب اور دوسرے لوگ وہ ابھی تک نیب کے اندر وہ گرفتار بھی ہیں اور پیشیاں بھی بھگت رہے ہیں۔ تو ہم اس سارے سسٹم کو نئے سرے سے چاہ رہے تھے ایک ٹرانسپیرنٹ انداز کے ساتھ اس طرح کی انوائرمنٹ فراہم کی جائے، اور اس کے لیے ٹائم لگنا تھا اور وہ ٹائم لگا، لیکن الحمدللہ ہم آج سے پہلے 6 ماہ پہلے آن گراؤنڈ کر چکے ہوتے۔ یہ کووڈ کی وجہ سے یہ جو 4-6 ماہ کی تاخیر ہوئی ہے، اب آئندہ 2-3 ماہ کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جو ہم نے پالیسیز بنائی ہیں، جیسے میں نے پہلے آپ کو کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی مارگیج فائنانس کا یہاں کانسیپٹ ہی نہیں تھا۔ انڈیویجولز جاتے تھے ہاؤس بلڈنگ کے پاس اور بینکوں کے پاس دھکے کھاتے تھے اور ان کو کوئی فیسلٹی یہاں پہ نہیں تھی۔ تو یہ ایک بڑا فیصلہ تھا، اربوں روپے کا فیصلہ تھا۔ اس میں FBR تھی، اس میں اسٹیٹ بینک تھا، اس میں IMF تھا، باقی سارے اداروں کو آن بورڈ لے کے الحمدللہ آج ہم اسٹیج پہ کھڑے ہیں کہ آئندہ چند ماہ کے اندر جو آپ کی شکایت ہے وہ رفع ہوگی اور آپ کو میدان کے اندر جو ہے وہ بہت بڑے بڑے پروجیکٹ اس سیکٹر کے اندر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ سب یہ بتائیے گا آنے والے جو آپ کے 3 سال رہ گئے اس میں 50 لاکھ گھر بن جائیں گے؟ دیکھیں، اس میں ہماری پوری کوشش ہے 50 لاکھ نہ بنیں گے، 25 لاکھ بن جائیں گے، لیکن اس کے لیے بہت تیزی کے ساتھ اب کام ہو رہا ہے۔ ایک طرف اخوت کو ہم نے 5 بلین دیا تھا، وہ بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ دوسری طرف یہ پرائیویٹ سیکٹر آئے گا، تیسری طرف گورنمنٹ سیکٹر، پبلک سیکٹر کے اندر ہماری ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں، خود یہ فاٹا ہے، نیفڈا ہے، یہ ادارے بھی کام کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہوپ فلی آئندہ 6 ماہ کے بعد ہم بہت بہتر پوزیشن میں ہوں گے۔ بہت شکریہ جی۔ جو آپ کے 3 سال رہ گئے اس میں 50 لاکھ گھر بن جائیں گے؟ دیکھیں، اس میں ہماری پوری کوشش ہے 50 لاکھ نہ بنیں گے، 25 لاکھ بن جائیں گے، لیکن اس کے لیے بہت تیزی کے ساتھ اب کام ہو رہا ہے۔ ایک طرف اخوت کو ہم نے 5 بلین دیا تھا،
وہ بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. دوسری طرف یہ پرائیویٹ سیکٹر آئے گا. تیسری طرف گورنمنٹ سیکٹر, پبلک سیکٹر کے اندر ہماری ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں, خود یہ فاٹا ہے, نیفڈا ہے, یہ ادارے بھی کام کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہوپ فلی آئندہ 6 ماہ کے بعد ہم بہت بہتر پوزیشن میں ہوں گے. بہت شکریہ جی.